السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ دوستو، آج کا ٹاپک ہے پرانے اور بڑے امراض، جسے ڈاکٹر لوگ لا علاج مرض کہتے ہیں۔ وہ امراض جو اور رپورٹ میں نہیں آتے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا، مجھے فلاں پریشانیاں رہتی ہیں لیکن جانچ میں کچھ نہیں نکلتا، جانچ نارمل آتی ہے۔ بڑے امراض جیسے کینسر، شوگر، تھائرائیڈ وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح گھٹنوں اور کمر کا پرانا درد اور مہروں کا درد، اس میں عام طور پر ڈاکٹر حضرات یہ کہہ کر جان چھڑاتے نظر آتے ہیں کہ آپ کے اندر کیلشیم کی کمی ہے یا نس دبی ہوئی ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا جائے کہ میرے گھر میں 5 لوگ ہیں، جو وہ لوگ کھاتے ہیں میں بھی وہی کھاتا ہوں، تو میرے اندر کیلشیم کیسے کم ہو گیا جبکہ دوسرے گھر کے لوگ بھی وہی چیزیں کھاتے ہیں، ان کے اندر تو کیلشیم ٹھیک ہے، انہیں نہ تو گھٹنے کی تکلیف ہے نہ تو کمر درد کا عارضہ ہے، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ جبکہ یہی سوال اگر ہم سے کیا جائے تو ہمارے پاس اس کا خاطر خواہ جواب موجود ہوتا ہے۔ ہم اس مریض کا قارورہ یعنی صبح کا پہلا پیشاب کا صرف فوٹو دیکھ کر بتلا دیتے ہیں کہ آپ کے اندر کیلشیم کی کمی کیوں آ رہی ہے۔ بہت سے مریض ایسے آئے جو مسلسل کیلشیم لیتے تھے لیکن پھر بھی ان کے کمر میں درد اور گھٹنوں میں درد رہتا تھا، لیکن جب ہم نے ان کا قارورہ دیکھا تو پتہ چلا کہ کسی کے لیور میں گرمی زیادہ ہے، اس لیے کیلشیم نہیں بن رہا ہے۔ جب ہم نے انہیں ٹھنڈی غذائیں اور تر غذائیں کھلائیں اور ایک ملین اور ایک تریاق دیا تو وہ چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو گئے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیلشیم کے لیے مریض کو دودھ، پنیر، کیلے وغیرہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال بتا رکھا تھا۔ مریض یہ چیزیں کھا کھا کر تھک گئے لیکن ان کا درد دن بدن بڑھ ہی رہا تھا۔ جب ہم نے ان کا قارورہ منگوایا تو حیرت کی انتہا نہ رہی یہ دیکھ کر کہ مریض کے جسم میں پہلے سے کولڈ اور ٹھنڈ اور کثرت بلغم ہے۔ جب ہم نے ایسے مریضوں کو گرم دوائیں دیں جیسے حب وجع المفاصل، 3 شدید اور 3 ملین وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ چنے، کشمش اور انجیر کھانے کو بتلا دیا، 1-1.5 مہینے میں مریض کا سارا درد اور دکھڑا سب ختم ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے بہت ہی قریبی دوست حکیم محمد عرفان صاحب رامپور کی اہلیہ کا مسئلہ تھا۔ ان کے کمر میں انتہائی درد تھا، ڈاکٹروں نے ہمیشہ کے لیے ان کو دوا کھانے کو کہہ دیا تھا۔ ان کے کمر میں شدید درد رہتا تھا، درد کی وجہ سے کمر ایک طرف جھک سی گئی تھی، لیکن جب حکیم صاحب کی اہلیہ کا قارورہ چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ لیور کی گرمی کی وجہ سے کیلشیم نہیں بن رہا ہے۔ جب انہیں 1 ملین اور 1 تریاق کھلایا گیا تو صرف چند دنوں میں ہی افاقہ ہو گیا اور ڈاکٹروں کی دوا سے چھٹکارا مل گیا۔ ان کی ایک دن کی دوا 100 روپے سے اوپر کی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کا فضل ہے قانون مفرد اعضاء پر، اس لیے ہر بڑی اور لا علاج بیماری کا علاج یا وہ بیماریاں جن کی وجہ نہ سمجھ میں آ رہی ہو، ان سب کا علاج جتنا اچھا قانون مفرد اعضاء میں ہے کسی اور پیتھی میں نہیں، اس لیے کہ قانون مفرد اعضاء کے حکیم قارورہ اور نبض سے اصل مرض کی جڑ پکڑ لیتے ہیں اور دوا اور غذا دونوں سے علاج کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ حضرات آپ کو وہی چیزیں کھانے کو بتلاتے ہیں جس سے آپ کی صحت کو فائدہ ملے، یعنی روزانہ جو سبزیاں، دالیں، اناج وغیرہ ہم کھاتے ہیں ان میں سے چن کر ہمیں وہی چیزیں کھانے کو بتلاتے ہیں جو ہمارے مرض کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہیں، اور جو چیزیں ہماری بیماری کو بڑھاوا دیتی ہیں ان کے بارے میں بھی انہیں پوری معلومات رہتی ہے، اسے وہ لوگ سختی سے منع کر دیتے ہیں۔ اس طرح دوا اور غذا دونوں سے ایک ساتھ علاج کرتے ہیں جس سے مریض بہت جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ابھی 2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے،
ایک صاحب جو پیشے سے تھیلیوں کا کام کرتے ہیں میرے پاس آئے اور کہنے لگے میری اہلیہ عرصہ 5 سال سے مسلسل بیمار رہتی ہے۔ جب بھی میں کسی ڈاکٹر یا حکیم کا علاج کرواتا ہوں تو 2-3 دن ان کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے، پھر وہی دوا انہیں نقصان پہنچانے لگتی ہے۔ ان کا دل بہت گھبراتا تھا، کمزوری بہت تھی، چلنے پر سانس پھولنے لگتا، اپنے ہاتھ سے روٹی نہیں پکا سکتی تھی، ہاتھ میں بہت درد رہتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ سر میں درد اور پورے بدن میں مسلسل درد رہتا تھا، ذرا سا کوئی کام کرتی فوراً تھک جاتی۔ ان کی عمر 37 سال ہے۔ اس عمر میں وہ بوڑھوں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ یہ حالت ان کی میرے حساب سے ڈاکٹروں نے کر دی تھی، کیونکہ ان کے دل میں گھبراہٹ بہت تھی، اس لیے انہوں نے زیادہ تر علاج دل کے ڈاکٹروں سے ہی کروایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کا گوشت وغیرہ بالکل بند کر دیا تھا۔ میں نے جب ان سے قارورہ منگا کر دیکھا تو میں نے ان سے کہا آپ کے مسلز بہت کمزور ہیں، ان کو خوراک نہیں مل رہی ہے، آپ کو جو خوراک کھلائی جا رہی ہے وہ اعصاب اور پٹھوں کی ہے، لہٰذا آپ تمام ٹھنڈی چیزیں بند کر دیں اور گوشت وغیرہ گرم چیزیں زیادہ استعمال کریں۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گئیں کہ ڈاکٹر صاحب نے گوشت پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے۔ موقع بقرعید سے کچھ پہلے کا تھا۔ میں نے کہا دوا میری کرو گی اور پرہیز ڈاکٹر صاحب کا، یہ نہیں چلے گا۔ اب الحمدللہ ان کو دوا کھاتے ہوئے 35 دن ہو چکے ہیں۔ ہر تکلیف میں انہیں بہت آرام ہے، بہت خوش تھی اور دعائیں دے رہی تھیں۔ ایسے بہت سے مریض ہیں جن کو مرض کچھ ہے، دوا کچھ دی جا رہی ہے، شفا کیسے ملے گی؟ ابھی رمضان سے پہلے ایک ایسے مریض جن کے پیٹ میں چھالے پڑ گئے تھے، وہ دہلی کے دین دیال اسپتال میں 1.5 مہینے سے علاج کروا رہے تھے، انہیں آرام نہیں مل رہا تھا۔ آخر میں کسی ڈاکٹر نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے پیٹ میں کینسر ہو گیا ہے۔ وہ مراد آباد اپنے گھر واپس آ گئے اور میرے پاس آ کر پورا معاملہ سنایا کہ ان کے پیٹ میں شدید جلن اور درد کی شکایت تھی، بہت ہی بے چین تھے۔ میں نے ان سے قارورہ منگوا کر دیکھا جو کہ سرخ رنگ کا تھا۔ انہوں نے صرف 17 دن دوا کھائی، اللہ کے فضل و کرم سے ساری شکایتیں ختم ہو گئیں۔ اب وہ 3-4 مہینے سے مکمل ٹھیک ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ ویڈیو اگر پسند ہو تو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔